جی غام صاحب، ایک قرآن کی آیت ہے، سورہ طلاق کی آیت نمبر 2، جس میں جب یہ کہا گیا ہے کہ گواہی کو دو اللہ کے لیے، تو میرا اس کے متعلق ایک سوال تھا۔ میں ایک مثال سے آپ کے سامنے وہ واضح کروں گا۔ وہ یہ کہ ایک شخص ہے جس کی بیوی کے پاس جیسے کچھ زمینیں ہیں، اور اس کو زمینوں کے پیسے آیا کرتے ہیں، جن پیسوں سے وہ اپنے پاس پیسے رکھتی ہے، اور کبھی کبھار اپنے شوہر پہ بھی خرچ کرتی ہے، کوئی تحفہ لے کے دینا اور یہ چیزیں وغیرہ۔ تو ہوتا یہ ہے، پراپرٹی کی خریداری کے دوران اس کا ایک شاہد اس کا شوہر بھی تھا۔ تو اور پھر آگے یہ ہوتا ہے کہ قبضے کے بعد اس پر کچھ قبضہ ہو جاتا ہے، اور اس پر عدالتی مقدمہ جاری ہوتا ہے، اور شوہر کو طلب کیا جاتا ہے شاہدی میں۔ تو اس وقت اس شوہر کی جو ہے وہ شاہدی دیتے ہوئے، اس نے کوئی بری مطلب غلط شاہدی نہیں دینا چاہتا تھا، اور کیونکہ اسے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو سخت ناپسند کرتے ہیں، وہ اس نے شاہدی سچی ہی دی، لیکن سچی شاہدی دیتے ہوئے اس کی جیسے دل میں محرک اور نیت جو تھی وہ یہ تھی کہ جیسے اپنے دنیاوی فوائد تھے کہ بھائی جب میری بیوی کے پاس رہے گی اور اس کے گھر میں پیسے آئیں گے، مجھ پر بھی فائدے اس کے پڑیں گے، بچوں پر بھی، اور سب چیزیں۔ اور یہ بھی کہ اگر میں اب میری بیوی پہ کچھ مصیبت آئی ہے اور میں نہیں جاؤں گا، تو میری بیوی مجھ سے ناراض ہوگی کہ میری یہ مدد کو سوال کیوں نہیں آئے۔ سوال تو پوچھ لیں۔ تو میرا سوال یہ تھا کہ کیا یہ چیز اس محرک سے کرنا، کیا یہ مشرکانہ رویہ ہے؟ میں بس اور یہ کلیئر کرتا چلوں کہ یہ اس انسان کی طرح نہیں ہے کہ جو آخرت سے بالکل ہی بیدار ہو کے کہے کہ مجھے ہر ایک چیز دنیا میں ہی چاہیے، جس کے لیے ایک سنت اللہ بھی آپ نے بتائی تھی کہ ادھر ہی دیکھ کے وہ پورا کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بس وہ ٹھیک اس طریقے کا تھا۔ اور بس یہ ختم ہونے سے پہلے ایک چیز یہ کہ اگر اس کی، تو یہ کہ کیا چیز گناہ ہوگی، اور اگر اس کی نیت میں یہ دنیاوی فوائد کے ساتھ اللہ کی رضامندی بھی شامل ہو، دونوں ہی چیزیں شامل ہو، اور سچی گواہی دے، تو کیا وہ چیز پھر ایکسیپٹیبل ہو جائے گی؟ آپ یہ پلیز واضح کر دیجیے ٹھیک ہے مجھے جی، یہ۔ شکریہ۔ وہ چیزوں کو ملا دیا آپ نے، یعنی گواہی سچی ہونی چاہیے، کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دینا تو کبیرہ گناہ ہے، سچی گواہی دینی چاہیے۔ اس کی تاکید جہاں سے آپ نے آیت پڑھی ہے وہاں بھی کی گئی ہے، دوسرے مقامات پر بھی کی گئی ہے۔ ہم مسلمانوں کے ایمان کا لازمی تقاضا یہ بیان ہوا ہے کہ ہم انصاف کے علمبردار بنیں، انصاف کی بات کہیں اور ہمیشہ سچی بات کریں، اور دونوں جگہ یہ کہا ہے کہ یہ ہم سچی بات اللہ کے لیے کہیں گے۔ تو اللہ کے لیے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کے حضور میں جواب دہی کے احساس کے ساتھ۔ اس میں اگر ہمیں بھی کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے یا کوئی چیز ہے تو وہ زیر بحث نہیں ہے، گواہی سچی ہونی چاہیے ہر حال میں۔ تو باقی چیزیں محرکات کیا ہیں کیا نہیں ہیں، کوئی دنیاوی محرکات ہیں تو دنیا میں کچھ حاصل ہو جائے گا، اخروی محرکات ہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں حاصل ہو جائے گا، لیکن گواہی جھوٹی کسی حال میں نہیں دینی چاہیے۔ بہت شکریہ۔